جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ ایک خبر آپ کو یاد کرانی تھی جو کہ اب اس پہ عملی طور پر وہ چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ غالباً 15 جنوری کو آپ سے یہ خبر شیئر کی تھی، اہم خبر کہ پی ٹی آئی میں ڈبل گیم کرنے والے کچھ لوگ ہیں اور وہ بہت سارے کہہ لیں پارٹی کے معاملات اور جو اندر کھاتے بیٹھ کر اندر میں پارٹی کے اندر وہ کافی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اب کچھ ہمارے لیے تو اس وقت ہی وہ کافی ایکسپوز تھے، کچھ آہستہ آہستہ لوگوں کو سمجھ آئی، لیکن ان میں سے آج ایک اہم بات اس کا فالو اپ یہ ہے کہ ان میں سے 4-5 لوگ ہیں، پتہ نہیں شاید کچھ چھپے ہوں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک صاحب کو آج شو کاز نوٹس ہو گیا۔ آپ کو یاد ہے ہم نے کلیئرلی ان کا بتایا تھا اور حوالہ بھی دیا تھا پرانے عمران خان کے ساتھی، مشکل وقت میں ساتھ رہنے والے آج بھی ہیں، حامد خان۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ شیر افضل مروت کا انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں تو یہ پتہ نہیں کہاں سے آگئے، اور انہوں نے خان صاحب کو جا کر جیل میں بتایا بھی کہ ان سے ہوشیار رہیں، اور انہوں نے شکوک و شبہات کا اظہار کیا، اور اس کے بعد انہیں وہ جو عہدہ دے دیا فٹافٹ اور پارٹی سے وہ بھی ہٹایا۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایک حوالہ حامد خان صاحب نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ اٹک جیل میں خان صاحب بڑے ٹھیک تھے اور وہ انہیں پتہ بھی نہیں تھا، اور یہی مروت صاحب نے ان کی جا کے پٹیشن ڈال دی تھی کہ ان کو اڈیالہ لے کے آئیں، اور فوراً اس پہ عمل بھی ہو گیا تھا۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ پھر کچھ دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو ڈبل گیم والے ہیں ان کو ایک خاص جگہ پہ، خاص چینل، خاص شوز میں بہت کوریج بھی دی جا رہی ہے۔ آپ سمجھدار ہیں، سمجھ جائیں کہ ان کو آج کل کہاں بہت زیادہ دکھایا جا رہا ہے، اور چھوٹی چھوٹی بات بھی بڑھا کر بتائی جا رہی ہے، جہاں کہ کہنے کے سیکنڈز بھی بڑے مہنگے بکتے ہیں ان جگہوں پہ۔ اب ایک تو یہ ہو گیا نوٹس اور سب کچھ۔ اب پارٹی کو آہستہ آہستہ کچھ لوگوں کو پتہ تھا، ہم پارٹی کی ہی بات کر رہے ہیں، کچھ ذاتی تو ہمارا مسئلہ ہے نہیں کسی سے، یہ پارٹی کے ہی لوگ تھے جو یہ بتاتے تھے، اور وہ پھر ہم آپ سے شیئر کرتے تھے۔ اب چیزیں کھل کر سامنے آ گئی ہیں، لیکن یہ ہیں صاحب تھوڑے سے شاید نئے ہیں اور تھوڑے جذباتی، تو ان کا پتہ لگ جاتا ہے لوگوں کو یا وہ سامنے آ جاتے ہیں۔ لیکن جو دوسرے صاحبان ترجمان صاحب ہیں وہ پرانے کھلاڑی ہیں، ظاہر ہے وہ شہباز شریف کے قریب بھی رہے، پھر ایک اہم گران وزیر صاحب کے وہ بھائی بھی ہیں، تو وہ ذرا بڑے چھپے کہہ لیں کہ ابھی تک اس طرح سامنے نہیں آ رہے، لوگوں کو ان کا بھی پتہ لگ رہا ہے، لیکن بہرحال اور باقی جو کچھ لوگ ہیں وہ بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ سامنے آئیں گے۔ لیکن اس میں جو سمجھنے کی اور اہم بات یہ ہے کہ یہ آپ دیکھیں کہ خان صاحب کو دوسری سیاسی جماعتوں سے اتنا مسئلہ نہیں ہے، انہیں تو بالکل ہی انہوں نے ناک آؤٹ کر دیا۔ ناک آؤٹ اس لیے کہیں گے، اگرچہ کوئی کاغذوں میں تو سیٹیں بہت زیادہ فرق نہیں لگتا، لیکن بہرحال جو معاملات تھے، جس طرح مشکل میں ان کے پتہ ہی نہیں تھا کینڈیڈیٹس کا، وہ پھر لوگ جس طرح نکلے ووٹ ڈالے، تو یہ اس لیے ہم یہ لفظ یوز کرتے ہیں ناک آؤٹ کا، کہ باہر سے خان صاحب کو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، ان کو اندر سے ہی شروع سے ہی یہ رہا ہے، اور اب بہت زیادہ ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ اب خود معاملات اس طرح دیکھ نہیں سکتے، جو انہیں جا کے لوگ کہتے ہیں وہ وہی بات کرتے ہیں۔ ایک اور پارٹی کے صاحب نے یہ بھی بڑی زبردست بات بتائی، سینئر 2-3 لوگوں نے، کہ یہ جو ڈبل گیم والے ہیں یہ ان کی ملاقاتیں بھی خان صاحب سے زیادہ ہوتی ہیں، ان کو کوئی رکاوٹ تو پھر ہوتی نہیں ہے، یہ آئے دن چلے جاتے ہیں، جا کے جیل مل بھی آتے ہیں۔ تو جب یہ ایسے ہوتا ہے تو ظاہر ہے اب آہستہ آہستہ یہ چیزیں پارٹی قیادت جو ہے اس کو سمجھ آ رہی ہیں، اور معاملات اب شو کاز نوٹس تک آگے ہیں۔ لیکن 1.5 ماہ پہلے آپ کو یاد ہے کہ ہم نے آپ سے یہ شیئر کیا تھا، تو اب اس کی لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ تو پھر چلتا رہتا ہے ہر جماعت، جیسا کہ مسلم لیگ نون میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہت بڑی بات آصف کرمانی صاحب نے کی، کہ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو پارٹی کے اندر بڑے لوگ، جن میں انہوں نے شہباز شریف کا نام لیا، وہی جو ہے پرائم منسٹر نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ تو اسی طرح پھر ادھر خان صاحب تو ادھر تو بالکل اکیلے ہیں، ادھر تو پورے خاندان ہیں، تو ادھر ان کا کہہ لیں کہ ذرا زیادہ آسان ہو جاتا ہے کسی کو اگر کوئی فراڈ کرنا ہے، ڈبل گیم لگانی ہے،
ویسے تو یہ تاریخ رہی ہے، خاص طور پہ مسلمان جو اہم شخصیات ہیں ان کے ساتھ یہ ہوتا رہا ہے، لیکن اب تو یہ ضرور ہے کہ اب دور بڑا جدید ہے، کمیونیکیشن کا دور ہے، پتہ جلدی لگ جاتا ہے، اب ایکسپوز ہو جاتے ہیں لوگ بڑی جلدی۔ لیکن ایک چیز آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ ایک ضرور دینا ہے۔ جو پارٹی کے لوگوں کی ہی میں ساری باتیں کر رہا ہوں، اب بھی یہ پارٹی کے لوگ کچھ کا خیال ہے کہ نہیں یہ تھوڑے جذباتی ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا، ذرا سیاست میں نئے ہیں مروت صاحب، تو اس لیے ان کو ہم شک کر سکتے ہیں، یقین نہیں ہے کہ شاید یہ ان میں ہیں کہ نہیں جو ڈبل گیم۔ لیکن بہرحال اب معاملات جو ہیں وہ کافی حد تک ان کی جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں اور ان کی طرف سوالات اٹھ رہے ہیں، انگلیاں اٹھ رہی ہیں، لیکن پھر بھی ان کو باقی کی نسبت اور دوسرے جو صاحب ترجمان صاحب کی نسبت بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے وہ دینا پڑے گا، اور لوگ دے بھی رہے ہیں، پارٹی کے لوگ ہی، اور اپنی پھر بھی ہم تھوڑی سی رائے اس طرح نہیں دیتے۔ ظاہر ہے کچھ عرصے بعد لوگوں کو جب واضح ہو جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ جو باتیں آپ سے شیئر کی جاتی ہیں وہ ذرائع کے حوالے سے ہوتی ہیں، اور پارٹی کے ہی لوگ جو ہیں پی ٹی آئی کے وہ ان کا حوالہ، اسی طرح نون لیگ کی جو باتیں ہیں وہ بھی دن پارٹی کے ہوتی ہیں اور باقی معاملات میں بھی۔ لیکن یہ بات اہم ہے اور یہ آپ نے خود نوٹ کرنا ہے، آنے والے دنوں میں مزید لوگ جو ہیں وہ ایکسپوز ہونے، اور جب خان صاحب جب بھی ان کی رہائی ہوتی ہے، ابھی تو خیر فوری تو نہیں لگ رہا کیونکہ یہ باقاعدہ 3 معاملات میں سزائیں ہیں، تو یہ کیس تھوڑا لمبا چلتا ہے، ضمانت کی طرح نہیں ہوتا کہ فوری ہو جائے، تو یہ دوبارہ سے کہہ لیں کہ ہائی کورٹ میں دوبارہ ٹرائل کا معاملہ ہوتا ہے، ٹرائل کی طرح یہ دوبارہ معاملہ چلتے ہیں، کچھ دیر لگ سکتی ہے۔ تو جب وہ آئیں گے تو پھر تو مزید چیزیں وہ خود چیک کریں گے، سامنے آئیں گی۔ ابھی وہ بھی جب جو لوگ ملتے ہیں وہ بتاتے ہیں پارٹی کے کہ ان سے جب وہ یہ شیئر کرتے ہیں کہ ایسے ہو رہا ہے، یہ فلاں یہ کر رہا ہے، اس کے بعد رہیں، اس سے ہوشیار رہیں، یہ غلط کر رہا ہے، تو وہ خان صاحب کا آگے سے زیادہ یہی جواب ہوتا ہے کہ وہ ابھی کچھ چیزیں تو وہ فوری ان کو وہ روک لیتے ہیں، گوہر صاحب کے ذریعے بیرسٹر گوہر ظاہر ہے پارٹی انہوں نے ان کو ہی اس وقت کہہ لیں انچارج بنایا ہے، تو باقی جو کچھ جگہوں پہ وہ کہتے ہیں کہ پھر وہ دیکھیں گے بعد میں۔ تو اب ظاہر ہے یہ اتنا بڑا سٹیپ جو ہے یہ شو کاز نوٹس والا بیرسٹر گوہر صاحب نے خالی اپنی مرضی سے نہیں، یقیناً انہوں نے پارٹی کے دیگر جو لوگ ہیں ان سے رائے لی ہوگی، خان صاحب سے بھی شاید کسی طریقے سے ذریعے سے بات ہوئی ہو، تو اس لیے اب لگتا یہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ وہ چیزیں جو ہیں وہ اپنے اصل کی طرف جا رہی ہیں، اور اصل جو ہے وہ حقیقت وہ ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید جو چیزیں ہیں، جو اپڈیٹس ہیں، اب تو گورنمنٹ بننے جا رہی ہیں، اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ تو آج یہ اہم چیز تھی جو آپ سے شیئر کرنی تھی۔ انشاءاللہ کچھ ہی عرصے میں دوبارہ مزید خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔